ابو بکر احمد صاحب کا سوال ہے مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت میں، کو ایجوکیشن کس حد تک جائز ہے؟ کچھ اصول ہیں اس کے تو وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، یہ تو اگر ہم عہد رسالت ہی سے دیکھیں تو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس دور میں چونکہ فتنے کا اس درجے کا اندیشہ نہیں تھا تو خواتین نماز پڑھنے کے لیے بھی آتی تھیں اور عید میں بھی شرکت کرتی تھیں، احادیث وغیرہ میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پردے کا اہتمام ہوتا تھا اور بے پردگی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو یہ بنیادی اصول ہے۔ باقی تعلیم، وہ جو خواتین تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سوال کرتی تھی، آپ ان کا جواب دیتے تھے۔ اسی طرح مردوں کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المومنین سے سوال کیا جاتا تھا، ان کی طرف سے جواب دیا جاتا تھا۔ اور جیسے مردوں کا تعلیم حق ہے ایسے خواتین کا بھی حق ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اول بہتر صورت تو یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے الگ الگ ادارے ہونے چاہیے، کیونکہ جس وسیع پیمانے پر آج تعلیم ہے تو اس میں ہر ایک کے الگ الگ ادارے بنانے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ بالکل۔ اور لڑکیوں کا الگ میڈیکل کالج ہو، لڑکوں کا الگ ہو، لیکن بعض ایسی بھی تعلیمی شعبے ہو سکتے ہیں جس میں الگ الگ شعبے قائم کرنا دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، کوئی اور دشواری آتے ہیں۔ تو اس میں جو شرعی اصول و ضوابط ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ مثلا یہ کہ مرد اور عورت کا یہ تنہائی میں ہونا نہ پایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کلاس میں ٹیچر ہے اور صرف ایک لڑکی ہے، تو ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ یا دوسری طرف مرد ہے اور آگے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو اکیلے تنہا نہ ہوں ایک۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ خواتین کو حجاب پہننا چاہیے، جو شرعی ہے اصول اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کلاس فیلو ہونے کا، کلاس میٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل وہ گھل مل کر رہیں، ایک حدود میں رہیں۔ کوئی جو ضروری بات کرنی ہے لڑکے لڑکی نے آپس میں بسا اوقات ہوتا ہے، کوئی اسائنمنٹ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو ضروری بات کر لیں، لیکن ایسے کھلم کھلا اکٹھے کینٹین پہ جانا اور جیسے عام طور پر ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح یعنی جو لب و لہجہ ہے خواتین کا تو وہ بھی کچھ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، جیسے قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے، امہات المومنین کو کہا گیا کہ جب کسی سے مرد کے ساتھ بات ہو تو کڑک لہجہ، تھوڑا لہجہ کڑک ہونا چاہیے۔ تو بالکل ایسا لہجہ کہ اس لہجے میں میلان ہو یا جس میں مزاحیہ باتیں وغیرہ ہوں۔ یا خواتین بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے باہر نکلتی ہے تو وہ گھر میں ہوتی ہیں تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کپڑوں وغیرہ کا، لیکن باہر جاتی ہے تو بھڑکیلے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ چیزیں نہ ہوں، جو بھی شرعی طور پر ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ مثلا بازار جانے کے لیے جو ایک عورت کی ذمہ داری ہے، کالج یونیورسٹی جانے کے لیے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور باہر نکلنے کے لیے جو بھی عمومی ذمہ داری ہے، جی آپ اس کو ایک بالکل ناگزیر ضرورت سمجھیں جس کا اور کوئی متبادل نہیں ہے، اور اب مجبوری کی حالت میں اس ماحول میں آئی ہیں اور اب آپ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، صرف تعلیم پہ فوکس رکھنا ہے۔ بالکل۔ باقی جہاں تک بات کرنا ہے اس کی بھی گنجائش ہے، ضرورت کے لیے کی جا سکتی ہے۔ ٹیچر اگر وہ ہے مرد ہے، پڑھنے والی خاتون ہے یا وہ، تو اس طرح یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی بہتر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کسی کالج یونیورسٹی کی تھی تو وہاں انہوں نے الگ سے وہ جو پارٹیشن کی ہوئی تھی کلاس میں، وہ پشاور یونیورسٹی کا فوٹو ہے، ایک طرف خواتین بیٹھی ہیں اور ایک طرف لڑکے بیٹھے، یہ بہت اچھی صورت ہے۔ اور اسی طرح سیٹنگ میں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آگے مرد ہوں پیچھے لڑکیاں ہوں۔ عام طور پر کالج یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کو احساس کمتری نہ ہو، ان کو آگے سیٹیں دیتے ہیں اور لڑکے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نماز میں جب عہد رسالت میں خواتین آتی تھی تو پہلے مردوں کی صف ہوتی تھی، اس کے بعد بچوں کی، پھر خواتین۔ تو یہاں بھی یہی ہمیں کلاس میں جو سیٹنگ کرنی ہے وہ بھی اس انداز سے کہ لڑکے آگے ہوں اور لڑکیاں پیچھے ہوں۔ تو اس طرح کی ضروری چیزیں ان کا اگر اہتمام کیا جائے تو کوئی حل نہیں۔